بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بیان کا تسلسل چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں بیان میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں یا وضو کا مسئلہ یا غسل کا مسئلہ، اس میں جس طریقے سے فرائض بہت اہم ہیں، فرائض کے بغیر وہ عمل مکمل نہیں، قابل قبول نہیں۔ کسی عمل کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے یا قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلی جو شرط ہے کہ اس کے فرائض پورے کیے جائیں۔ یہ پہلی شرط ہوتی ہے کسی عمل کی صحت کے لیے۔ اس کے بعد سنت کا فرض کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہے۔ واجب کے بعد جو درجہ آتا ہے سنت مؤکدہ کا آتا ہے، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی عمل کریں اس میں کوشش کریں کہ وہ عمل ہمارا سنت کے عین مطابق۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے بھی ایکشن ہیں سنت کے مطابق۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں۔ ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں تو بجائے قبلہ رو متوجہ ہونے کے ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں۔ رکوع جب ہم کرتے ہیں تو یعنی کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس عبادت کی جو ایک چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، اس سے ہم مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں کوشش کرنی۔ آج میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سنت کی پھر دیکھیں دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ غیر مؤکدہ نفل کو کہتے ہیں، سم تھنگ ایکسٹرا۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ایکسٹرا۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ نوافل کو، سنتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ یو شوڈ ڈو اٹ، یعنی ایسا عمل جس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر نوافل کے جو فضائل ہیں احادیث کے اندر، تہجد کی نماز بھی نفل میں ہے، کتنی اونچی عبادت، تہجد میں اٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح مغرب میں اوابین کی نماز ہے، صبح میں چاشت اور اشراق کی نماز ہے۔ یہ نمازیں بڑی متبرک ہیں۔ نفل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ، نہیں، یو شوڈ ڈو اٹ، آپ کو کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ اس بندے کے نامہ عمل میں نفل عمل ہے کہ نہیں، اور اگر اس کے نام عمل میں نوافل اور نفل عمل ہوتا ہے تو اس کے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی ریکوری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ نماز میں نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ الا یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری ہو، آپ جاب پہ ہیں، بریک میں ہیں، سفر میں ہیں، یا کہیں مشغول ہیں، کہیں کسی کمپین پہ لگے ہوئے ہیں، کسی مشن پہ ہیں، تو ٹھیک ہے فرض پڑھ لیا، مؤکدہ پڑھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ نوافل کے ذریعے ہمارے فرائض میں کون ایسا بندہ ہوگا جو کہے کہ جی میرا فرض بالکل پرفیکٹ۔ کوئی کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے لوگ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز ایسی پڑھ لی ہے جیسی پڑھنی چاہیے، نہیں کوئی کہہ سکتا۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم فضل ہے۔ دیکھیں یہ نماز کے ذریعے اللہ پاک ہمیں قرب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہماری مضبوط ہوتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے۔ اس کی نعمت ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں، ان کا رب سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ایک مسلمان کا رب سے تعلق کا طریقہ بتلایا گیا۔ تو میری گزارش ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں سنت کا خاص اہتمام کریں، وضو کریں تو سنت کا اہتمام کریں، غسل کریں تو سنت کا اہتمام کریں، اور اگر عام معمولات کے اندر بھی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم کوشش کریں ہمارا سارا عمل سنت کے مطابق۔ صبح ہم اٹھیں سنت کے مطابق ہم بیدار ہوں، دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پوری دعا یاد نہیں ہے، کم از کم بندہ کہے شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں صبح بیدار ہوا عافیت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کوئی کام شروع کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کو اگر کوئی دعا کسی ایکشن کی اسپیسیفک دعا یاد نہیں ہے نا، تو منیمم درجہ یہ ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور آخر میں، کام کے آخر میں جب کام کوئی کمپلیٹ ہو جائے، الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر۔ آپ ہوم ورک کر رہے ہیں، آپ جاب سے نکل رہے ہیں، آپ کوئی کام کمپلیٹ کر رہے ہیں، رائٹنگ مکمل کر رہے ہیں، تقریر مکمل کوئی بھی کام، کھانا مکمل کر رہے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد میں اللہ۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی اللہ پاک سے ہمیں قریب کرتی ہیں، جن کی آج ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ کیئر ہی نہیں کرتے۔ تو آپ کے تھوڑے سے دھیان، تھوڑے سے احتیاط، تھوڑی سی فکر سے آپ یقین جانیے کہ آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی سراپا عبادت والی بن سکتی ہے، سراپا عبادت والی۔ تو ہم نے کوشش کرنا کہ نوافل بھی نہ چھوٹے۔ ہر نماز کے بعد جو فرض ہم پڑھتے ہیں کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ چلیں آپ ظہر میں مصروف ہیں، عصر کے وقت آپ کی جاب کا ٹائم ہے یا بزنس کا ٹائم ہے، کم از کم عشاء آپ پڑھتے ہیں، آپ نے فرض پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، 3 وتر کے بعد کم از کم 2 نفل، یعنی ہر روز کوشش کریں کم از کم 2 رکعت 4 رکعت ہماری سنت ہو۔ اور وہ سنت ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ فرائض میں جو کمی کوتاہی ہے
اس کے لیے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں اٹھ سکتے، رات چھوٹی ہے یا آپ بہت بزی ہیں، جاب والے ہیں، ورک والے ہیں، عشاء کی جب آپ سنت پڑھیں، سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں ناظرین، اور اس 2 رکعت نفل میں آپ 3 نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ التہجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے نا نفل، اس کو تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو آپ کو رات میں اٹھ کر تہجد میں پڑھنے کا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو سلسلے کو جاری رکھیں، آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں، اور جب آپ سنیں اگر تو کوشش کریں کہ اس پر عمل ہو، پھر اس کو آپ شیئر بھی کریں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس کو آپ لائک بھی کریں اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ جو پیغام میں دے رہا ہوں اور بھی بہت سے لوگوں تک جائے، اور یہ آپ کی طرف سے بہترین صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب سے خوش ہوں، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔